قرآن پڑھنے کی صحیح ترتیب کیا ہے؟ بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا تھا ہم اس ترتیب سے نہیں پڑھتے، جیسے اقرأ بسم ربک قرآن کی سب سے پہلی آیت تھی، مگر یہ ہم آخری پارے میں پڑھتے ہیں۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ فہد ندیم علی گڑھ سے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں کو تو خود ہی مرتب کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اقرأ بسم ربک الذی والی آیت یہ یہاں سے یہاں تک نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی آیتیں یا سورہ مزمل کی آیتیں نازل ہوئیں، تو اقرأ کی جو آخری آیتیں وہ بعد میں نازل ہوئی ہیں، تو نبی نے فرمایا کہ ان کو اقرأ کے آخر میں لکھ دو۔ تو صورتیں بھی جس ترتیب سے صورتوں کی اندر کی جو ترتیب ہے نازل اس ترتیب سے نہیں ہوئی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی حکمت نے تقاضا کیا اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ کتابی شکل اس ترتیب سے نہیں ہوگی جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ہے۔ اور پھر صورتوں کی جو ترتیب تھی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب کو اجازت تھی کہ کوئی صورت پہلے لکھنا چاہے، کوئی صورت بعد میں لکھنا چاہے۔ تو کسی کے ہاں ایک صورت پہلے لکھی ہوئی تھی، کسی کے ہاں ایک صورت بعد میں لکھی ہوئی تھی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صورتوں کو بھی مرتب کر دیا گیا، تو ایک کتابی شکل میں آ گیا ہمارے پاس قرآن۔ تو یہ وہ ترتیب نہیں ہے جس سے نازل ہوا۔ اس میں ایک سرسری غور سے ایک حکمت معلوم ہوتی ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت تو جو واقعات رونما ہو رہے تھے، ضرورت اس بات کی تھی اس حساب سے آیتیں نازل کی جائیں۔ اب جو واقعات وجود میں آ گئے اس حساب سے آیتیں نازل ہو گئیں، اب وہ حکمت ختم ہو گئی۔ اب ہم جب قرآن پڑھیں گے تو ہمارے ہاں وہ اس حساب سے ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، کیونکہ وہ واقعات تو ہو کے ختم ہو چکے ہیں۔ اب تو ہمیں ضرورت ہے کہ ایک ایسی ترتیب ہو کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ہمیں اس ترتیب سے فائدہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ ہمیں قرآن اس شکل میں دیا جائے جس شکل میں آج ہمارے پاس محفوظ ہے، اور اس میں ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے۔ بہت ساری حکمتیں اس میں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، جس ترتیب سے لکھا ہوا ہے اس ترتیب سے پڑھتے ہیں تو اس میں اثر ہمیں زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کے دور میں جو نازل ہوا جس ترتیب سے، وہ نبی کے دور کا تقاضا تھا، کیونکہ اس وقت واقعات رونما ہو رہے تھے، جو واقعہ ہوتا اسی حساب سے قرآن نازل ہو جاتا۔ اب اس میں یہ والی ترتیب کے علاوہ ترتیب ہوتی تو ہو سکتا ہے واقعہ مستقبل میں آ رہا ہو اور اس کے بارے میں آیتیں پہلے نازل ہو جاتی ہیں، تو صحابہ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس لیے وہ ترتیب اور تھی، یہ ترتیب اور ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے تھی، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، تو اس بحث میں پڑھنے کا ہمیں کوئی فائدہ ہے نہیں۔